اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت اور فرقان میں سے۔ 7ویں پارے کی اہم نکات اور خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے کے 2 حصے ہیں، سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ اور سورہ انعام کا ابتدائی حصہ۔ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 اہم باتیں ہیں: حبشہ کے نصارہ کی تعریف، حلال و حرام کے چند مسائل، اور قیامت کا تذکرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ حبشہ کے نصارہ کے حوالے سے بیان کیا کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات حلال و حرام کے چند مسائل ہیں کہ ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ، جو اللہ نے چیز حرام کی ہے وہ حرام ہے، اور جو حلال کی ہے حلال ہے۔ اللہ قسم پر مواخذہ نہیں، البتہ یمین ایسی یمین کہ جو جھوٹی ہو اور اللہ کے نام کے ساتھ کھائی جائے، اس پر کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر تینوں نہ کر سکے تو اس صورت میں 3 دن روزہ رکھے۔ شراب، جوا، بت اور پانسا حرام ہیں۔ حالت احرام میں محرم جو حالت احرام میں ہے وہ شکار نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سے حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔ 4 قسم کے جانور مشرکین اپنے اوپر حرام کر رکھے تھے، انہوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور خام، اور یہ خرافات جاہلیت میں سے تھا۔ قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کے دن حضرات انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اس سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے، اور ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے تو پاک ہے، میں نے ان سے تیری عبادت کا کہا تھا۔ اور یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا حصہ جو اس پارے کا ہے، سورہ انعام کا ابتدائی حصہ ہے، اور اس بارے میں بھی 3 اہم باتوں کی طرف اشارہ ہے: توحید، رسالت اور قیامت۔ توحید کے بارے میں صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی کا بیان اچھی طرح سے ہوا ہے، اور دوسرا حصہ رسالت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 گزشتہ انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے: حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس و حضرت لوط علیہم السلام۔ تیسری بات قیامت کے حوالے سے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، اور روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا
اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جو قیامت کے دن عذاب سے بچ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ اور روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء۔ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں ہی لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، اللہ اور اپنے پروردگار کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ اور یہ فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل و تماشا ہے اور آخرت کی زندگی بدرجہ بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ خلاصہ اور اہم نکات یہ ہو گئے کہ حضرت ابتداء میں عیسائیت کے منصف مزاج اور معتدل طبقے کی تعریف کی گئی ہے۔ واقعہ جو پیش آیا وہ قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کا ایک گروہ ہجرت کر کے حبشہ میں چلا جاتا ہے اور وہاں حبشہ میں عیسائیوں کے جو حکومت تھی وہاں پہ جاتے اور پناہ لیتے ہیں اور مشرکین مکہ ان کا تعاقب کرتے ہیں اور جا کے نجاشی سے غلط بیانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بھاگے ہوئے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے نمائندے تھے جعفر ابن ابی طالب، امام علی علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور قرآن پاک کی آیات، سورہ مریم کی آیات پڑھ کر نجاشی کو سنائی۔ تو نجاشی اور اس کے ساتھیوں پر قرآن کریم سن کر رقت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو ڈبڈبانے لگے اور کلام الہی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کو وہیں پہ ٹھہرانے کا اعلان کیا اور مشرکین مایوس ہو کے وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ اور یہ آیات اس حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ موجود ہے، قسم کی اقسام اور کفارہ کا حکم بیان کیا گیا ہے، شراب اور جوئے قمار کی حرمت کا حتمی فیصلہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ شیطان اس کے ذریعے اسلامی معاشرے کے افراد میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ام الخبائث کے استعمال سے باز آ جانا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ہے وہ مختلف لوگ جو ہے وہ بعض دفعہ جب مختلف لوگ اور مختلف امتیں ان چیزوں سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آئے ہیں، اور فرمایا گیا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ کا یہ جو قرآنی جملہ سنا تو آسمانوں کی طرف یعنی ہمیں توجہ کی اور دیکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے